کل پرسوں ہرنائی میں باقاعدہ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کول مائنز مالکان اپنے مسلح لشکر رکھ کے اپنے تحفظ کو خود یقینی بنائے۔ پاکستان سے پہلے، برٹش سے پہلے، متحدہ ہندوستان سے پہلے ہم یہ بلوچ، پشتون، اقوام اس سرزمین کے مالک، نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس دھرتی کے حقیقی باسی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھما کر ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کہ کیا یہ پختونخوا اور بلوچستان آپ کے مقبوضہ علاقے ہیں؟ کیا ان علاقوں کو آپ پاکستان کے وجود سے جوڑتے نہیں ہو؟ زرغون روڈ کے شرقن، غربن، شمالن، جنوبن امن و امان ہے، زرغون روڈ کے آس پاس امن و امان ہے۔ کیا امن و امان کا مسئلہ اس وقت زرغون روڈ تک نہیں پہنچے؟ بد کرداروں کو عدالت کے ذریعے سے استثناء نہیں ملی، اس کو صفائی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ضیاء الحق کو آنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا۔ پشتون بیلٹ میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس پر انتہائی تفصیل سے ساتھیوں نے غور و فکر کیا، اس پہ اپنی آراء سے ہاؤس کو آگاہ کیا، مختلف تجاویز دیے۔ تو اس سلسلے میں کچھ چند اس طرح کے مسئلے مسائل جس کو ہم پاکستان کی سطح پہ بھی، بلوچستان کی سطح پہ بھی، اور بالخصوص پھر پشتون دھرتی پہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کل کی اجلاس میں اس بات پہ انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا، بلکہ اس کی انتہائی مذمت کی گئی کہ یہ جو بلوچ پشتون خطہ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے نام سے ہے یا بلوچستان کے نام سے ہے، اس کو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ حکومتوں پہ تو ویسے بات کی نہیں جا سکتی ہے۔ حکومت کا جو لیول ہے اس وقت، تو یقیناً ہر بات ریاست سے شروع ہوتی ہے، چاہے گلہ ہے، چاہے مطالبہ ہے، چاہے ذمہ دار ٹھہرانا ہے، تو ریاست سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور ریاست بھی بات ختم ہوتی ہے۔ تو کل یہ محسوس کیا گیا کہ یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، سب ساتھیوں نے اس بات پہ کافی بحث کی، مباحثہ کی کہ یہ ریاست ہمارے اس خطے کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ کم سے کم ان کے جو ارادے ہیں اس خطے سے متعلق، اس سے ان اقوام کو تو آگاہ کیا جائے۔ اسلام آباد، پنجاب میں بات آئینی ترامیم کی چل رہی ہے، پارلیمنٹ کی چل رہی ہے، جوڈیشری کی چل رہی ہے، جبکہ بلوچ پشتون خطہ جو ہے وہ صبح سویرے کا آغاز بم دھماکے سے، اغوا برائے تاوان سے، جنگ جھگڑے سے، دشمنیوں سے، ہمارا صبح کا آغاز شام تک پھر اسی سلسلے میں چلتا رہتا ہے۔ آج آپ جائے ہرنائی میں کسی بھائی سے پوچھے، آپ جائے باجوڑ میں کسی پشتون سے پوچھے، آپ جائے گوادر میں کسی بلوچ سے پوچھے، آپ جائے خزدار پنجگور میں کسی بلوچ بہن سے پوچھے، وہ آپ سے ان معاملات پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کو کسی پیارے کی لاپتہ ہونے کی داستان سنائے گا، وہ آپ کو اپنے ارد گرد کسی دھماکے سے متعلق سٹوری سنائے گا، وہ آپ کو اپنے ارد گرد ماحول میں بجلی کے ناپید، گیس کے ناپید، انٹرنیٹ کے ناپید، اس صورتحال سے متعلق آپ سے بات شروع کرتے اور آپ سے بات ختم کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اب سوال یہ بن رہا ہے، کل اس بات پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ کم سے کم ہمیں میڈیا کے تھرو اس ملک کے مقتدر قوتوں کو یہ پیغام دے دینا چاہیے کہ کیا یہ پختونخوا اور بلوچستان آپ کے مقبوضہ علاقے ہیں؟ کیا ان علاقوں کو آپ پاکستان کے وجود سے جوڑتے نہیں ہو؟ وقت اس پہ گزارتے ہو کہ کب تک ہم اس کو اپنے قبضے میں رکھیں؟ اور یا اگر واقعی یہ پاکستان کے وجود کے حصہ علاقے ہیں
تو ہمارا سوال بنتا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فوج، یہ ادارے، یہ مقتدر قوتیں یہ پورے پاکستان کی ہے، تو کیا میرا یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ جو امن ان اداروں کے ذریعے سے، جس کو ریٹ آف دا گورنمنٹ کہا جاتا ہے، یہ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ریاست نے، مقتدر قوتوں نے سیالکوٹ میں قائم کر رکھی ہے، یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہرنائی میں قائم کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے جو اس وقت بلوچ، پشتون، درتی کے ہر باسی کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے وجود کا حصہ ہے تو ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو امن اس وقت لاہور میں ہے، ریاست پاکستان کے اداروں نے قائم کر رکھا ہوا ہے، ہر لحاظ سے ان کو فیسلٹیز مل رہی ہے، تو یہ امن و امان قلعہ عبداللہ میں قائم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہاں پہ کوئی اور لوگ آ کے یہ سارا سب کچھ کرے؟ مطلب بتا دینا چاہیے کہ ہمارے ان خطوں کو یا ان خطوں میں رہنے والے باسیوں کو حکومت پاکستان کے نام سے یا ریاست پاکستان کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پشاور اور کوئٹہ جو کیپٹل سٹی ہے دونوں صوبوں کے، آپ ساتھی ہمارے بھائی بہنیں دوست بیٹھے ہوئے ہو، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئٹہ میں جو کیپٹل سٹی ہے، جس کو بلوچستان کا سب سے زیادہ سیف سٹی کہا جاتا ہے، اس سیف سٹی میں اس وقت گیس کا مسئلہ اس شہر کے وسط میں ہر ایک کو درپیش نہیں ہے؟ کیا اس سیف سٹی میں بجلی کا مسئلہ ہر ایک کو درپیش نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کہ ہر انسان کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی، ریاست کی، اداروں کی، لا انفورسمنٹ سیکیورٹی اداروں کی بنیادی فرائض میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر۔ کیا میں گوادر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چمن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قلعہ عبداللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہرنائی، لورلائی، خوزدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سیف سٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس سیف سٹی کی اس وقت جو حالت ہے، امن و امان کا مسئلہ زرغون روڈ تک نہیں پہنچا ہے؟ کیا یہ گورنر ہاؤس کے ارد گرد جو خندقیں کھودی جا رہی ہے، یہ جو ایپسی ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد خندقیں کھودی جا رہی ہے، یہ جو سی ایم سیکٹریٹ کے ارد گرد خندقیں کھودی جا رہی ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ معاملہ تو زرغون روڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے اکثر دوست لیڈرز کہتے ہیں کہ زرغون روڈ کے شرقن، غربن، شمالن، جنوبن امن و امان نہیں ہے، زرغون روڈ کے آس پاس امن و امان ہے۔ کیا امن و امان کا مسئلہ اس وقت زرغون روڈ تک نہیں پہنچے؟ کیا آپ سب کے بچوں کو کل پرسوں ترسوں نہیں کہا گیا ہے یہ جو زرغون روڈ پہ واقع سکول ہے کہ 2-3 دن سکول نہیں جانا ہے، بچے نہیں بھجوانا ہے سکول میں کیونکہ تھریٹ ہے؟ تو معاملہ تو زرغون روڈ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا پشاور میں کل پرسوں دھماکے نہیں ہوئے، جو پشتونخوا کا سیف سٹی ہے، کیپٹل سٹی ہے؟ تو یہ سوال آج ہر بلوچ پشتون کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ ہمارا تمہارے ان ترامیم، تمہارے ان مسئلے مسائل، یہ جو رساکشی ہے جو فیض اور باجوہ سے عاصم منیر اور فیصل نصیر کے درمیان مسئلے مسائل چل رہے، بلوچ پشتون اقوام کو ابھی ان سے سروکار ہی نہیں رہا ہے۔ ہم سب کے زبان پہ صبح سے شام تک یہی سوال اٹھ رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ ہم کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ ہمارے مغربی بارڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیا پاکستان کے جھگڑے ہندوستان کے ساتھ بارہا نہیں ہوئے ہیں؟ تو کیا پھر مہینوں بارڈر بند رہتے ہیں؟ اگلے دن ان کے پیاز اور ٹماٹر کا کاروبار شروع نہیں ہوتا ہے، وہاں تر پا کر اگلے دن کولا نہیں جاتا ہے؟ یہ کون سی دشمنی ہے اس قوم کے ساتھ؟ یہ کون سا طریقہ واردات ہے اس کو اقوام کے ساتھ؟
کہ جھگڑا ایک دو دن ہونے کے بعد مہینے ہو گئے، کربوں کے حساب سے دونوں طرف پشتون افغان ملت کے پنسے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. آج جو ہے بارڈر بند ہے، رشتہ داریاں ختم ہے. تو یہ سلسلہ آپ کا ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ ایران کے ساتھ ان کی جھڑپیں نہیں ہوئی؟ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہمسایوں میں ہم نے کسی کو بخشا نہیں ہے، کسی کی زبان پہ ہمارے لیے دو لفظ اچائی کی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان تمام تر بدترین صورتحال کے باوجود، چاہے ایران کے ساتھ ہے چاہے ہندوستان کے ساتھ ہے، پھر بھی 2-3 دن کے بعد سموتھلی بارڈرز کو لے جاتے ہیں، کاروبار شروع کیا جاتا ہے. ایک افغان بارڈر ہے، مطلب میں کیا کہوں، جو بھی حکمران کابل پہ برا جما رہا ہے تاریخ میں، آپ نے اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا ہے، چاہے آپ کے اپنے ہیں یا چاہے ماضی میں جس کو آپ مخالف سمجھتے تھے. اس بات میں تو تھوڑی بہت دلیل تھی، منطق تھی کہ پرانے رجیمز میں سے ڈاکٹر نجیب ہندوستان کے، انقلابی حکومت ہندوستان کے دوست اور رفقا میں سے تھے. مطلب مجاہدین کو کیوں آپ نے کہا کہ یہ بھی ہندوستان کے ایجنٹ؟ آج کے طالب کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی ان سے تانے بانے ان کے ان سے ملتے ہیں؟ اس کے لیے تو اتنا جشن میرے خیال میں پورے کابل اور افغانستان میں نہیں منایا گیا ہوگا جتنا اسلام آباد میں منایا گیا. مطلب دوستوں کی حکومت میں بھی عام پشتون افغان خوار، دشمنوں کی حکومت میں تو خوار ہی خوار. یہ کون سا دشمنی ہے جو ہمارے ریاست نے ان اقوام کے ساتھ شروع کر رکھا ہوا ہے؟ دونوں بلوچ پشتون، ان بلوچ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے، کبھی اس نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو میری دھرتی میں ہے سارا سب کچھ میرا. آئین اور قانون کے دائرے میں جو آئین اور قانون جس پرسنٹیج کے حساب سے اس دھرتی میں پیدا ہونے والے وسائل پہ میرا حق آئین میں محفوظ ہے، وہ تو میرا حق ہے. کم از کم اسے تو میں مستفید ہونا چاہتا ہوں، اسے تو میں مستفید ہونا چاہیے ہمیں. مطلب اس بات پہ آپ نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ آج ان کے مزاحمت کار کی وجہ سے آپ زرغون روڈ میں بھی پریشان، اور سنجیدگی کی یہاں تک سب کچھ ختم کہ جو ان میں سے اس بیانیے کو اقتدار کی سیڑھی بنانے کے لیے استعمال کرتے، آپ نے لا کے اس کو برا جمع بھی کر دیا اس کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ ان میں سے ایسے لوگوں کا چناؤ کر لے، ایسے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے کہ کوئی بات تو کر سکے. ڈاکٹر مالک جو بھی ہے، کم از کم ڈاکٹر مالک لندن تو جا سکتا تھا، خانہ کلات سے بات تو کر سکتا تھا، ہیربیار سے بات تو کر سکتا تھا، برآمدہ سے بات تو کر سکتا تھا. یعنی آج جو ایک جو ہے بغیر وردی کے فوجی ہے اور پیچھے وردی والا بیٹھا ہوا، مطلب دونوں آپ نے فوجی بٹھا دیے اور مسئلے کا حل چاہتے ہو. یہ کوئی سنجیدگی ہے؟ یہ کوئی سنجیدہ حکومتوں کا کام ہے؟ ہمارے مغربی بارڈر پہ بجائے اس کے این پی نہ صحیح، آپ علماء کرام سے جو اس خطے کے حقیقی ایک لحاظ سے نمائندہ قوتیں ہیں، آپ ان کے ذریعے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو کابل کے ساتھ؟ آپ اسحاق ڈار اور کیا کہوں نقوی سے بات کروانا چاہتے، ان کی کیا منطق ہوگی؟ وہ کس دلیل کے ساتھ اس پہ بات کر سکتے؟ ان کو پتہ کیا ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں، آج اگر صحیح نیت کے ساتھ، حقیقت میں ہندوستان کے ساتھ دوستی اور رشتے نبھانے کی نیت کے ساتھ کوئی سنجیدہ سوچ اپنائی جائے تو کل وہ لباس سے رابطہ کر کے دلی سے بات ہو سکتی ہے. یعنی ہم ساری زندگی دشمن رہیں گے؟
ہمارے درمیان سوائے دشمنی کا اور کوئی خدا نہ خواستہ چارہ نہیں ہے. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی فکر ہے؟ اور پشتون وطن کو مسلح جتوں کے حوالے کیا گیا ہے. پورا پشتون بیلٹ. قلعہ عبداللہ کے حالات آپ کے سامنے، چمن کے حالات آپ کے سامنے. کل پرسوں ہرنائی میں باقاعدہ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کول مائنز مالکان اپنے مسلح لشکر رکھ کے اپنے تحفظ کو خود یقینی بنائے. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ کہا ہے. یہ جو ہمارے ٹیکس پہ آپ سیکیورٹی اداروں کے نام سے تنخواہیں لیتے ہو، مراعات لیتے ہو، تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہو؟ اب مجھے کہتے ہو کہ کولز مائنز کی دفاع آپ خود کر لیں. عزائم کیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق ہو. کل پرسوں ترسوں سے خانوزی میں بس لوگ سیکیورٹی کے نام پہ جا کے علاقے کو جس طرح قبضہ کیا جاتا ہے، قبضہ جمانے کے لیے ایک شور و غوغا ہے. روڈ کل پرسوں سے بند ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. مطلب ہر طرف جہاں پہ تھوڑا بہت امن ہے، جہاں پہ تھوڑا بہت لوگ سکھ کا سانس لے رہے، دانستہ کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی آگ کے شعلے بڑکائے جائے. یہ کون سی سوچ ہے جو اس بلوچ پشتون دھرتی میں پھیلائی جا رہی ہے؟ یعنی ان مقاصد کی آڑ میں اگر آپ ہمارے وطن کو لوٹنا چاہتے ہو، جو آپ کے عزائم ہیں، امبر ملا کہتے آپ لوٹیں گے ایک زمانے تک، لیکن ایک زمانے کے بعد اس کا ریورسل ہوگا. وہ انتہائی خطرناک ہوگا، وہ انتہائی خطرناک ہوگا. آپ آئین اور قانون کے دائرے میں آ کے پورا پشتون بیلٹ ہے، پورا بلوچ بیلٹ ہے، حقیقی قوتوں، نمائندہ قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ سنجیدہ ڈیبیٹ کریں. آپ کے وسائل پہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. آپ کے وسائل سے متعلق تو ہم لب کشائی تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ہمارے وسائل کی طرف آپ قبضہ گر کے طرز پہ حملہ آور ہو اور ساتھ ہی ہمارے وطن کو تباہی اور بربادی کے اس نیچ پہ لے جا رہے ہو جس سے پھر واپسی ہم سب کے لیے ناممکن ہے. تو ایسی صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ ہے جو اپنایا گیا. پارلیمنٹ کی تو بے توقیری، عدالت کی بے توقیری، سیاسی پارٹیوں میں مداخلت، انجمنوں تک ان کی رسائی پہنچ چکی ہے کہ انجمن بھی ان کی مرضی کے بغیر بن نہ پائے. ہر چیز میں کوشش کہ اپوزیشن بھی میرا ہم نوا ہو، حکومت تو میرا ہم نوا ہے ہی، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو پارٹی ان معاملات پہ انتہائی گہرائی سے سوچ رہی ہے. افغانوں کے ساتھ جو کچھ روا رکھا گیا، 40 سال پہلے جب اس کو لائے جا رہے تھے، ان سے اپنے وطن کو برباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، تو یہ شمشیر افغان تھے، یہ غازی تھے، یہ غوریوں کے بچے تھے، یہ ابدالیوں کے بچے تھے، یہ مجاہدی اسلام تھے. پتہ نہیں کیا کیا القابات ان کے لیے استعمال میں لائے گئے. پورا نصاب چینج کیا گیا. یعنی اسلام لفظ سلامتی کی ہے. ہر فرض نماز کے بعد جب ہم یہ کلمات حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، ہر لفظ کے ساتھ سلامتی سلامتی سلامتی. ہمارے نصاب میں سلامتی لفظ کو ہی ختم کیا گیا. ہر وہ آیات اور حدیث لا کے یہاں پہ اس دھرتی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال میں لایا گیا، جس سے اس دھرتی پہ آگ جلائی جا سکتی ہو، بربادی لائی جا سکتی ہو. 40 سال کے بعد جو یہاں پہ بچے پیدا ہوئے تھے، جوان ہوئے تھے، جن کے اپنے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، مار مار کر کے بس نہیں ڈیڈ لائن ہے، آپ نے پرسوں ترسوں تک بارڈر پار کرنا ہے.
یہ کوئی روایت؟ آپ اس روایے سے ہمسایوں کو تا حیات دوستی اور امن کا پیغام دیتے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ راتوں رات پولیس اور ادارے، جس طرح پارلیمنٹ نیلام ہوئی، اسمبلیاں نیلام ہوئی، ہمارا ہر چیک پوسٹ نیلام ہو رہا ہے. ہر بندے کو ایک خاص چیک پوسٹ پہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت بھجوایا جاتا ہے کہ ہفتے میں آپ نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں. ابھی اس نے اتنے پیسے صاحب اور بڑے صاحب کے لیے جمع کرنے کے لیے ہر گھر پہ چھاپا. خواتین کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ ظلم، اور ابھی سندھ میں آپ نے جو کچھ دیکھا، مقامی مطلب بات پھر وہی آ کے پہنچ جاتی ہے کہ کیا یہ بلوچ پشتون جو اس ریاست پاکستان کے نام سے باؤنڈری ہے رہنے والے، جن کی آئیڈینٹی کارڈ ہے، جن کی تاریخ اپنی ان سرزمینوں سے جڑی ہوئی ہے، کیا اس کو آپ پاکستانی نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی ایک عام بلوچ پشتون کے لیے سندھ اور پنجاب میں کاروبار محال ہو چکا ہے. ان کا وہاں پہ رہائش انتہائی مشکل سے دوچار ہے. بس ایک بہانہ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے. آپ افغان ہو. ان افغانوں سے تو آپ کو اتنی محبت تھی کہ ہر میزائل کو اڑاتے ہوئے کسی کا نام غوری تھا، کسی کا نام عبدالی تھا، تو پھر رنجیت سنگھ کا نام اس پہ رکھ دیتے، اپنے کسی اس طرح کا کسی اور کا نام اس کے اوپر رکھ لیتے. آج جو ہے بس ان کی آنسو ہے، ان کی چیخ و پکار ہے، اور تمہاری ان پہ آنسیا ہے. یہ ریورس ہوگا، ضرور ہوگا. تاریخ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی ہے، حالات واقعات ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے ہیں. بس آپ نے ہدف بنایا ہوا ہے سیاسی کارکنوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، مطلب ایک خوف کا ماحول پیدا کیا گیا. 23 نومبر کو ہمارا جلسہ تھا، 10 دفعہ ان کو اپلیکیشن دے دے کر کے نہیں، کچھ لاکھ میں بس اس طرح کا واقعہ ہوگا، ضرور ہوگا. مطلب الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ ہمارے ہر ورکر کے گھر کے دروازے پہ ایک خودکش کڑا ہے. ارے کیا پیغام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہماری خواتین جیلوں میں ہیں. آج تک ایک بھی گناہ ان کے اوپر ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ مارنگ نے یہ گناہ کیا ہے، بی وائی سی نے یہ گناہ کیا ہوا ہے. ہمارے سیاسی ورکر جیلوں میں ہیں. آپ کے ایکس ایم این ایز تک جیلوں میں ہیں. کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا. گناہ نہیں ہے، گناہ ثابت نہیں ہوا. آج تک گناہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ علی وزیر پہ یہ چارج جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، بی وائی سی پہ یہ چارج ثابت ہو چکا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ ہائی کورٹ سردار اختر جان کو باہر جانے کی اجازت دے دیتا ہے، سیکیورٹی ادارے والے کہتے نہیں اپنی اجازت. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ کوئی سنجیدہ طریقہ ہے؟ اس نے تو یہاں سے نہیں جانا ہے. یعنی یہ سرزمین ہماری آبا و اجداد کی ہے. یہ پاکستان تو بڑے کم عمر کے کم عرصے کا ملک ہے. پاکستان سے پہلے، برٹش سے پہلے، متحدہ ہندوستان سے پہلے ہم یہ بلوچ پشتون اقوام اس سرزمین کے مالک ہیں. یہ سرزمین، یہ جو ہماری مدفن کی سرزمین ہے، یہ تو ہم کسی قیمت پہ چھوڑیں گے نہیں. 1000 دفعہ سردار اختر جان لندن جائے، غرب و شرق جائے، لیکن وٹ کو وہ نہیں چھوڑیں گے. آپ مجھے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 لاشیں ہاتھوں میں تما دے، ہم چمن نہیں چھوڑیں گے. کوئی اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے. آپ لاکھ کروڑوں میں ڈیتھ سکواڈ مسئلہ جتے کھڑے کر دے، ان سے ہمیں سیاسی کارکنوں کو پریشان کر دے، آپ لاکھ جال قبائلی دشمنیوں کی بچھا دے، لیکن یہ سرزمین ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اس سرزمین میں رہ کے ان مظالم کا مقابلہ کریں گے. اور ہمیں قوی یقین ہے، یقین اللہ پہ اس لیے ہے کہ مظلوم اور ظالم کی جنگ میں
اللہ کا حکم ہے، وقت گزرے گا، زمانہ گزرے گا، لیکن مظلوم کی جیت ہوگی، ظالم کی شکست ہوگی۔ اور ایسا ظالم جو شعورن ظلم کر رہا ہو، دانستہ ظلم کر رہا ہو، لاشعور میں نہیں، اس کے خلاف تو ہمیں 100 نہیں 1000% یقین ہے کہ مظلوموں کی جیت ہوگی۔ اس طرف ہم کیا بات کہیں؟ ہماری یہ خواہش ہے، اس سلسلے میں ہم نے 1-2 دفعہ کوشش بھی کی ہے۔ اسی پریس کلب کے حال میں آپ کے سامنے ہم نے پورے بلوچستان کے سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا تھا، بلوچ پشتون، حقیقی علماء کرام، چمن تک ہم نے کیا، لورالائی تک ہم نے کیا۔ ہم پھر کوشش کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان تمام تر مشکلات، مسائل و مصائب سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس دھرتی کے حقیقی باسی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھما کر ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بے رحم حکمران ہیں، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، ان کو بس صرف مارنا پٹانا سکھایا گیا ہے۔ تو ان مار پیٹ سے جان خلاصی کا واحد حل اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام کی یکجہتی میں ہے۔ اس یکجہتی کے لیے ہم سب کے بالکل آخر میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے مل کر اس میں ہم صافی سے بھی اپیل کرتے ہیں، تاجر سے بھی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ سب کو مسائل درپیش ہے، سب کو۔ تاجر اپنی جگہ پریشان، صافی اپنی جگہ پریشان، وکیل اپنی جگہ پریشان، سیاسی کارکن اپنی جگہ پریشان، عام مزدورکار اپنی جگہ پریشان۔ تو جب پریشانی ہم سب کو لاحق ہے تو اس سے نجات بھی یکجہتی اور متحدہ قوت کی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اس پہ ہماری بات ہوئی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم رابطہ کریں گے ان تمام بلوچ پشتون حقیقی سیاسی قوتوں سے، اس دھرتی کے علماء کرام سے، اس پہ ہم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو اس وقت ایک خونی کھیل کے ارادوں کے ساتھ دنیا نے ایک گیم شروع کر دیا ہے، اندرون خانہ اور بیرون خانہ، جو ہماری دھرتی کو ایک مرتبہ پھر جنگ کے منہ میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ ہم بیٹھ جائے۔ یعنی میں چمن کا رہنے والا ہوں، آپ یقین نہیں کر سکتے ہو، جو توپوں کا رخ اس طرف ہے ہر روز، مطلب آپ سمجھیں گے کہ شاید یوکرین اور رشیا کی جنگ کے لیے بھی اتنی تیاری نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ جنگ چھڑے گی، مارا تو غریب پشتون مارا جائے، دونوں طرف، کاروبار ہمارا تباہ، زندگی ہماری برباد ہوگی۔ ریاست کی سنجیدہ اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، سنجیدہ اگر ان کی کوشش اور خواہش ہوتی تو یہ جو افغانستان کے ساتھ اس دھرتی پہ رہنے والے پشتون ہیں، خاص کر لیڈرشپ ہے، ان سے رابطہ کرتے، بات کرتے، جو دونوں طرف اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں، رشتہ داریاں بھی رکھتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں۔ بابا ان مسائل کا حل اسحاق ڈار اور محسن نقوی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محسن نقوی نے تو بلوچستان کی جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ آج ہر بچے کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ کدھر ہے وہ جو کہتا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی ماں، وہ ایک ایس ایچ او والا بھی کدھر ہے؟ خدا نہیں سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹروں میں آتے ہیں، ابھی تو ہمارے لوگ لینڈنگ کر کے ادھر سے بھی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سی ایم سیکٹریٹ اور حبیب نالے کے اس پارا کے ٹھہرتے ہیں۔ تو کیوں نہ بائی روڈ کیوں سفر نہیں کر سکتے؟ وہ کیا مشکل درپیش ہے؟ اگر بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار تو بابا خدا را بلوچستان اور پختونخوا کے مسائل ان لوگوں سے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بٹھا دے، ہمیں نمائندگی دے، ہمیں وزارتیں دے دے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ کم از کم امن کے لیے، اس دھرتی پہ ایک خوشحال زندگی کے لیے خود بھی کوئی قدم اٹھائے، اور اس میں ہمیں جو بھی کردار سونپا جاتا ہے اس کے لیے ہم سب تیار، اقتدار مانگنے کے لیے نہیں، اس دھرتی پہ امن کے لیے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھے۔ دیکھو
تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی آپ کو ہاتھ میں خط تما کے دے دے کہ کچھ ہوگا اگر آپ گراؤنڈ میں جائیں گے، کچھ ہوگا جب آپ اس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، پھر یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتے ہیں، کیا یہ سوال ہمارے، میں کیا کہوں، کچھ ناقوبت اندیش دوستوں نے نہیں کیا کہ سردار اختر جان کو برسی کیوں منانی چاہیے تھی جب اس کو یہاں تک تھریٹ دیا گیا کہ اس جلسے میں دھماکہ ضرور ہونا ہے؟ تو اگر ہم جلسہ کرتے اس میں دھماکہ ہوتے تو پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ ضد کیا، اور اگر پھر ہم اسی جلسے کو ایک محفوظ جگہ پہ لے جانے کی کوشش کرتے تو پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ گراؤنڈ میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ اگر ہم گراؤنڈ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہی ادارے، یہی ایجنسیاں، یہی حکومت کہتے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں اس حال میں جلسے کی بھی این او سی نہیں دی گئی، اس کی بھی نہیں دی گئی، یہاں پہ بھی ہمیں کہا گیا کہ کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کل ہماری اجلاس سے متعلق بھی ہمیں بتایا گیا کہ اجلاس بھی نہ کریں، تو یہ ہم کیا کریں؟ مطلب جلسے میں جاتے ہیں، کراؤڈ میں جاتے ہیں، خواہ مخواہ جاتے ہیں، کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ان کو سیاسی قیادت کی ذمہ داران کی ضد ٹھہرتے ہیں، حال میں جاتے ہیں، محفوظ جگہ پہ اپنی آواز دنیا تک پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو باہر نہیں لا سکتے ہو، خدا نخواستہ آپ، اس کے لیے میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ پہلی بات یہ ہے، اگر مائنز منرل میں دھوکہ نہ ہوتا تو آج وزیر اعلیٰ کیوں کہہ رہا ہے فلور پہ کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے اور دوبارہ اس کی ریویو کے لیے پورا ہاؤس بیٹھ کے تجاویز کے ساتھ آ جائے؟ خود اس نے کہا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، وہ قرارداد متفقہ پاس بھی ہوئی کہ اس کو ریویو کے لیے دوبارہ لایا جائے گا۔ تو دھوکہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، سیاسی جماعتیں تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مطلب آپ دھوکہ دہی سے کوئی کام کر لیں، پراٹ کے ساتھ کوئی کام کر لیں، اور اس پراٹ کا اظہار ابھی انہوں نے خود کیا ہے۔ پرسوں ترسوں ہماری ہائی کورٹ میں پیشی تھی اسی سلسلے میں، ہم سب کی، گورنمنٹ نے وہاں پہ آ کے سٹیٹمنٹ دیا تھرو اے جی، اس نے آ کے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت اس کو ریوائیو کرنے جا رہی ہے، متفقہ قرارداد آیا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ تو یہ تو مائنز منرل کی بات ہے۔ جہاں تک آپ اس سسٹم کی بات کر رہے، آج بھی جو کمزور صحیح، لاچار صحیح، بے بس صحیح، یہ اسمبلیاں بھی ہمارے سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کا بلوچستان کیا برٹش بلوچستان کے اس دور میں جرگوں کے ساتھ نہیں چلایا جا رہا؟ یہ ہمارے سیاسی جدوجہد کی برکت ہے کہ آج فاٹا کا ایک ممبر پشتونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، خیبر کا۔ یہاں پہ تو صوبائی اسمبلی کی نمائندگی نہیں تھی۔ مطلب تھوڑی بہت اس وقت بھی جو ہم سانس لے رہے ہیں ایک معمولی سی آزادی کی فضا میں، وہ بھی سیاسی جدوجہد کی برکت ہے۔ عدلیہ کی بات اگر آپ کا لیے 27ویں اور 26ویں آئین کو آپ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 47 سے لے کے 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم تک کیا آپ اس عدلیہ کی کردار سے مطمئن ہوں؟ آپ نے سوال کیا، میں اس کے جواب دے رہا ہوں، آپ کو تفصیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں ہے۔ تو کیا بھٹو کی پھانسی پہ عدلیہ نے معافی نہیں مانگی؟ کیا پارلیمنٹ نے اس کو شہید نہیں کہا گیا؟ کیوں کہا؟ مطلب عدالت نے فیصلہ دیا، بھٹو کو تو عدالتی فیصلے کے تحت پھانسی دی گئی تھی، یا ایسا نہیں تھا؟ کیا اس بات پہ
عدالت نے یہ نہیں کہا، پارلیمنٹ اپنی جگہ، کیا عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ قتل ہوتا؟ کیا پارلیمنٹ نے بھٹو کو شہید ڈکلیئر نہیں کیا؟ تو ہم کیا 18ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد، جس کو ہم پاکستان کی تاریخ میں 73 کے آئین کے بعد سیاسی قوتوں کی ایک بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں، کیا چودھری افتخار سب سے پہلے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنا؟ تو یہ مطلب ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہے عدالت ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں. یہی تو ہم نے شروع میں بات کی، پوری تفصیل اسی بات میں کی کہ وہ قوت جو ایک کو کیا اس ہر ڈکٹیٹر کے راستے میں ساری رکاوٹیں جوڈیشری کے ذریعے ہٹا نہیں دی گئی؟ کیا مشرف کے ان تمام کرتوتوں کو، بد کرداروں کو عدالت کے ذریعے سے استثناء نہیں ملی؟ اس کو صفائی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ضیاء الحق کو آنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا؟ تو یقیناً بہت سارے سوالات ہیں. یہ رخ بھی ہے اور آج کا یہ رخ بھی ہے. ہماری یہ خواہش ہے، یقیناً میرے سامنے 2 بڑی بربادیاں آئے گی. یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. میرے سامنے 2 بڑی بربادی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آ رہی ہے، پھر ان میں سے مجھے ایک کا انتخاب تو کرنا ہوگا. ان میں سے ایک نہ ایک میں میں نے ضرور پنسنا ہے. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اہل و عیال سمیت غرق ہونے جا رہا ہوں، کم سے کم ان سے تو بچوں جو تھوڑی بہت میرے لیے کم سے کم بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں. مطلب جو تلوار لٹکایا گیا، ایک تو ممبر سے کچھ نہیں ہوتا. جو تلوار لٹکایا گیا 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر، NFC ایوارڈ کے اوپر، جس کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو کم از کم 2 برائیوں میں سے ابھی وہی ججز ہے. کم سے کم ان ججز کو تو کسی نے نہیں یہ کہا ہے کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں. چاہے سپریم کورٹ میں بیٹھا جسٹس امین الدین ہے، چاہے آئینی عدالت کا سربراہ ہے، چیف جسٹس تو وہی، جج تو وہی ہے. ابھی اپنے ایمان کے، حق و صداقت کے، سچائی کے، انصاف کے تقاضے تو ان لوگوں نے انہی سیٹوں پہ برا جمع ہو کے ان کو ادا کرنی چاہیے. ترمیم کچھ بھی ہو، کم سے کم میں انصاف کی جس منصب پہ آ کے بیٹھتا ہوں، میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، اس ترمیم سے میرا کیا غرض ہے؟ مجھے تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. تو آج بھی ہم عدالتوں سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو، چاہے بلوچستان کا جج کراچی میں بیٹھا ہے، چاہے کراچی کا جج پنجاب میں بیٹھا ہے، انصاف کے ترازو تو انہوں نے یہاں پہ بھی برابر رکھنا چاہیے، وہاں پہ بھی برابر رکھنا چاہیے. جی ہونا چاہیے یار، سن لے، یہ بحث مباحثہ نہیں ہے. صافی کا یہ کردار ہونا چاہیے، بالفرض کرے میں اصغر ہوں، کوئی مجھ سے 2 قدم فاصلے پہ ہے، ہم اس کو 2 قدم اپنے ساتھ کیسے ملا لیں؟ اگر صافی کا بھی یہ کردار سامنے آ جائے کہ وہ بھی یہ کوشش کر لے کہ جو دوری 2 قدم کی ہے اس کو 10 پہ لے جائے، جو 10 کی ہے اس کو 60-70 پہ لے جائے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے.